کرو کرو شکریہ ہو ادا، شکریہ ہو ادائی کرو کرو شکریہ ہو ادا، شکر کرو تسی اودا جیڑا ہے خدا خدا، شکر کرو تسی اودا جیڑا ہے خدا خدا، کیوں جو بھلا ہے گا رحمت دی ہے صدا، کیوں جو بھلا ہے گا رحمت دی ہے صدا، شکریہ ہو ادائی کرو کرو شکریہ ہو ادا۔ جس نے کہا کہ میں مر گیا تھا میں زندہ ہوں اور اب دلآباد زندہ رہوں گا، ہاللیلویہ۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سبوں کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم خدا کی حضوری میں آ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان زندگیوں کے لیے جو خدا کے حضور میں آ کر اس سے اپنی عرضیں غرضیں کمی کمزوریاں دکھ درد اس کے حضور میں رکھ لیتے ہیں، اور خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ان تمام کمی کمزوریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیتا ہے، ان تمام کمی کمزوریوں کو خدا بحالی میں لے آتا ہے اور ہمیں اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لائق کرتا ہے۔ آج کی پہلی دعوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم سنیں گے کہ خدا کے جو رسول ہیں انہیں اس بات کے لیے بیعزت کیا جاتا ہے کہ وہ مسیحا کا پرچار نہ کریں، اور وہ خوشی کرتے ہوئے خدا کے حضور میں پہنچتے ہیں اور خدا کے حضور میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی خاطر کیا کیا گیا ہے، بے حرمت کیا گیا ہے۔ آج کی دوسری دعوت، آج کی انجیل پاک میں ہم سنیں گے کہ خدا یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں اور کئی خواتین اور کئی بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں معجزاتی طور پر۔ مزید ہم قرأتوں اور پیغام کی روشنی سن کر آج کی عبادت میں ہم دعا کریں گے تمام حاضر جماعت کے لیے کہ خدا ہر ایک کو چھوئے اور برکت دے۔ خاص کر دعا کرتے ہیں اپنے بھائی انور کے لیے، اپنے بھائی اشفاق کے لیے، اپنے بزرگ ماں رفیقہ بیوی کے لیے، اپنے بزرگ ہدایت کے لیے، اور اسی طرح خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں بھائی جان کے لیے جن کی طبیعت ناساز ہے کہ خدا ہر ایک پر اپنی کرم کی نگاہ فرمائے اور انہیں شفائے حملہ جیسی نعمت سے نوازے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم سب انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہم سب گناہگار ہیں۔ آئیں ہم سب ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تواری سب رشتوں اور مقدس ہو، اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں، آمین۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں بزرگ آسمانی خداوند خدا، تو ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو نے چاہا کہ تیرا بیٹا صلیب کا بوجھ اٹھائے اور ہمیں مخالف شیطان کی گرفت سے رہائی دلوائے۔ اپنے وفادار بندوں کو یہ توفیق دے کہ قیامت کے فضل میں شرکت حاصل کریں، اور خدا میں دعا کروں اس جماعت کے لیے، اس جماعت کو برکت دے۔ خدا تیری حضوری میں صبح سویر اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں داخل ہوئے، خدا تجھ سے عرض کرتا ہوں ان کی کمی کمزوریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ان کے روزگار کو بڑھا اور ان کے بال بچوں کو، ان کے والدین کو برکت دے تاکہ ہمیشہ تیری تعریف اور تیرے نام کو جلا دیتے رہیں اور جیو کے مسیحا کا پرچار کرتے رہیں۔ اور اب جب تیرا کلام سننے کو ہے اس لائق کر کے تیرے کلام کی آواز کو سن کر جو نصیحت اور برکت حاصل کریں وہ ہمارے لیے مست راہ ہو۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ آئے میرے عزیزو بھی آج کی پہلی دعوت سنیں۔ ہاللویا 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 ہاللویا
آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی پہلی سے 15ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جوں کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ جہاں گھاس تھی چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹتا گیا، اور اسی طرح مچھلیوں کو بھی جو جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کے کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا، در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلے چلا گیا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ہم سے تیری ستائش ہو۔ سبھی تشریف فرما ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ سب کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ صبح سویر کوئی اور کام نہیں، سب سے پہلے خدا کی تعریف، تمجید اور اس کی بندگی کریں، کیونکہ انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ خدا کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کرے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں خدا انہیں برکت دے۔ گو اگر وہ گھر میں بیٹھ کر اکیلا کوئی شخص دعا کر رہا ہے تو خدا اسے برکت دے رہا ہے، لیکن اس کا اجر، اس کی برکت جو ہے نا، اس برکت سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر خدا کی بندگی کرتا ہے۔ اور میاں بیوی کی برکت اس برکت سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو والدین اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر خدا کا صبح سویر کیا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں۔ اور ان والدین اور اس خاندان کی برکت اس خاندان سے، اس جماعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو گرجا گھر میں صبح سویر آ کر تمام خاندانوں کے ساتھ مل کر ایک خاندان کا حصہ بن کے خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کے لوگ ایک ہو گئے، اور انہوں نے یسوع مسیح کا جگہ بجگہ پرچار کرنا شروع کیا۔ جب انہیں منع کیا گیا، عدالت عالیہ میں لایا گیا، تو وہاں پر جو سردار، وہاں پر جو عدالت عالیہ کے منصب لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں آج اگر یہ مسیحا کا پرچار کر رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھو گے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا اور آنے والے وقت میں بھی دیکھو گے کہ کیا ہوتا تھا کہ تاؤ داس ایک ایسا شخص اٹھا تھا، اس نے 400 لوگوں کو اپنے پیچھے کیا کیا، لگا دیا، اور آخر کار کیا ہوا، وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور اس کے حواری، اس کے ساتھی سارے تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور نام لیا گیا کہ یہودا جلیلی، وہ بھی اٹھا، اس نے بھی اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا، اور وہ بھی اسی طرح ہلاک ہو گیا، مارا گیا، اور اس کے ساتھی سے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو فقی اور فریسی اور عدالت عالیہ کے لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسیحا کا پرچار کر رہے ہیں تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے فرمایا
کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور دیکھیں کہ ہمیں خدا ہمیشہ کی زندگی تب دیتا ہے جب ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر ہوتا ہے، جس نے کہا کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد کیا رہوں گا؟ زندہ رہوں گا۔ اور دیکھیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بخشا کہ کوئی ہلاک نہ ہو، جو ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا۔ لیکن آج کی اس پہلی تلاوت میں وہ اسے ہلاک کرنے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دل میں تسلیاں دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت۔ فقیر اور فریسی اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاؤداس اٹھا تھا، وہ بھی مارا گیا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر یہودا جلیلی اٹھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، وہ بھی مارا گیا اور پھر اس کا کسی نے نام نہیں لیا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن کلام میں ہم سنتے ہیں، زبور کی کتاب میں لکھا ہے، جب تک سورج رہے گا، چاند رہے گا، مسیحا تیرا نام رہے گا۔ تو اس کا نام آج ہے، کل تھا اور آنے والے وقت تک کیا ہوگا؟ رہے گا، کیونکہ کلام اس میں سے فرمایا میرا کلام کل اور آج اور اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز برمانوں، آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیوں جو جو کی روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ کیا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ جو میرے پیچھے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہیں کچھ کھانے کے لیے ان کے لیے سوچا جائے، ان کے لیے کچھ مول خرید کے لے کر آؤ۔ تو یہ بات آگے لکھی ہوئی تھی، یسوع مسیح نے انہیں کیا کرنے کے لیے پوچھی؟ آزمانے کے لیے، کیونکہ اتنے بڑے جنگل میں اتنی دور جا کر کہاں سے کتنے 200 دینار کے سو پتری کتنے پیسے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ آج کے مطابق 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب ہو، ایک دم سے کون نکالے؟ تو اس وقت کے مطابق یسوع مسیح نے انہیں لکھا ہوا یہاں پر پوچھا کہ یسوع مسیح نے ان سے یہ بات پوچھی کہ انہیں کچھ کھانے کے لیے دو، یا کہا کہ ان کے لیے روٹی خرید کر لاؤ تاکہ یہ کھائیں۔ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا۔ کس نے آزمانے کے لیے کہا تھا؟ یسوع دیکھیں آزماتا ہے انسان، یہ نہ سوچیں کہ یسوع آزماتا ہے، یسوع مسیح مجھے بھی آزماتا ہے، آپ کو بھی آزماتا ہے۔ اس بات میں آزماتا ہے جب یسوع مسیح یہ بات کہتا ہے کہ اٹھ اور چل پھر اور اپنا کٹولا اٹھا اور چلا جا۔ یسوع مسیح آزماتا ہے جب یہ بات کہتا ہے کہ اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے کیا کر بولے۔ یہ آزمانے والی باتیں ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی یسوع مسیح کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں آئی ہوں گی کہ آپ مسیحا کے لگاتار کیا رہیں؟ وفادار رہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح خود وفادار رہا، اس نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ ہم بھی یہ بات کہیں خدا میری زندگی میں جو دکھ آیا، درد آیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی ہے، اگر تیری طرف سے ہے تو وہ تیری مرضی پوری ہو، خدا تیرے نام کو جلال ملے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جب کہ شاگردوں نے کہا کہ دوسرے شاگرد نے بتایا کہ ہاں ہمارے پاس ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 جو کی روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اس بچے کو اس مچھلیوں کے سمیت یا ان روٹیوں کے سمیت لایا گیا۔ یسوع مسیح نے ان پر کیا دی؟ برکت دی، اور لوگوں کو کہا کہ انہیں ترتیب میں کیا کرو؟ بٹھا دیا جائے، کیونکہ ہمارا خدا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں کیاری میں بٹھایا جائے، ترتیب میں بٹھایا جائے۔ تو 50 کے دستوں میں جب بیٹھ گئے تو اس سے مراد یہ کہ یسوع مسیح ہمارا خدا جو ہے ترتیب کا خدا ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو خدا نے برکت چاہی اور وہ روٹیاں خدا شاگردوں کو دیتا گیا، شاگرد آگے ان مومنین کو، ایمانداروں کو دیتے گئے جو اس پر ایمان اور بھروسہ لاتے تھے۔ نہ کہ صرف وہاں پر ایسے لوگ تھے جو روٹیاں کھانے والے تھے، جبکہ ایسے لوگ بھی تھے جو یسوع مسیح پر فتویٰ لگانے والے تھے۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت میں لوگ یسوع مسیح کے لوگوں پر فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ وہ کیا ہوگا؟ جس طرح تاؤداس اٹھا تھا وہ بھی مر گیا، یہ بھی جسے مانتے ہیں وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر انجیل پاک میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یسوع مسیح کو کیا کرتے تھے؟ فتویٰ ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے۔ وہاں پر روٹیاں کھانے والے، وہاں پر معجزات دیکھنے والے، وہاں پر یسوع مسیح کو پھنسانے والے، وہاں پر یسوع مسیح سے شفا اور اس کے ساتھ دل و جان کے ساتھ چلنے والے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہیں کہ یسوع مسیح معجزاتی خدا ہے، وہ خدا ہے جو زمین پر میرے لیے اتر آیا اور جو کچھ وہ کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ آئیں ہم بھی خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ فضل بخش دے، ہم اپنے دل و جان سے جو کچھ بھی دوسروں کے لیے
بہتری کے لیے نکالتے ہیں وہ خدا تیری حضوری میں منظور ٹھہرے، مقبول ٹھہرے اور تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرائے کہ ہم جگہ بجگہ ان ایام اس بات کا پرچار کریں کہ میرا مسیحا مر گیا تھا، میرا مسیحا زندہ ہے، وہ عبدالآباد زندہ رہے گا اور موت کا اب اس پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم اس بات کا ہاللویہ کی صورت میں اعلان اور پرچار کرتے رہے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔ ہم دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے کہ خدا حاضر جماعت کو برکت دے، عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں تمام ان بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے خدا کے کلام کو دل جمی کے ساتھ سنا ہے۔ خدا اس لائق ٹھہرا کہ وہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک کرانے والے بنے اور اس بات کی دعا ٹھہریں کہ میرا مسیحا میرے لیے مرا، میرے لیے جی اٹھا، میرے لیے آسمان پر گیا۔ آج ہم اس بات کی گواہی دینے کے لیے جگہ بجگہ اعلان کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں اور ہمیں اس لائق ٹھہرا کہ ہم اس بات کی دلیری سے گواہی دیتے رہے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ابھی آپ کے پاس بھی وقت اپنی درخواست منت و مناجات آسمانی باپ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ اسلام اے مریم پر فضل خدا میں تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے بعد آمین۔ میں صبر دینا لے آشرت کے یاد کردہ سا انتظاری تدوز میرے اے درس کھا کے سنی میری ساری آزاری۔ نذران پر دعا ہے خدا ہمارے خدا عنایت فرما کہ یہ زندگی تیری ہے اور اسی زندگی میں سے تیری حضوری میں ان تمام بہنوں بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بزرگوں، بچوں نے وقت کو انڈیل دیا ہے۔ اس وقت کے نے دن دنیا اور رات 24 ترقی کا فرماد نے فرمایا کہ خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ تیرے گھر میں آ کر اس وقت کو انڈیلا ہے، اس کے نے دن دنیا اور رات 24 ترقی کا فرما مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ آئے میرے بھی۔ عزیزوں بھی ہم سب وہی دعا کریں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات سے جائے، تیری مرضی جیسے کہ آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تمہارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں تمہیں سبریوں سے بچا، اندر میں اسلام کی وقت آتے ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح خدا کرنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد، مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ اے خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس اسلام کی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی اسلام کی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ اسلام کی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ خداوند کی اسلام کی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان خدا، تو نے ہمیں نجات دی ہے، اب ہمیشہ کے لیے ہمیں بچائے رکھ تاکہ ہم تیرے بیٹے کے دکھوں کے ذریعے تجھ سے پھر مل کر اس کی قیامت کی خوشیوں میں بھی شریک رہیں، اور جو تیرے ساتھ خدا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ التجا کرتے ہیں خدا اس جماعت کے لیے جو تیری حضوری میں لگاتار آتی ہے تیرے نام کو جلا دیتی ہے۔ خدا تیری حضوری میں تیری بندگی کرتی ہے۔ تو نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری حمد و ثنا اور میری عبادت کرے۔ ان گھرانوں کو برکت دے جو ایک جماعت، ایک خاندان خدا ایک مسلک کی صورت میں تیری حضوری میں آئے ہیں، انہیں چھو اور برکت دے تاکہ تیرے لوگ تیرے نام کو جلا دیتے رہیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ دارت خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ہم سبوں پر نازل ہوتی رہے، آمین۔ ہماری عبادت ہو چکی، اسلام کی خوشی میں رہیں اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو پھیلائے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔